آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں کہ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر سنگ دل اور مغرور۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں سے ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے۔ لہذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اردو عرب کے معزز دوستو، اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو کچھ چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ ناظرین محترم، عبد العزیٰ یعنی ابو لہب کو تکلیف یہی تھی کہ ایک اللہ کا نام اتنے زیادہ معبودوں کے ناموں پر بھاری ہو جائے گا، بلکہ ان کا صفایا کر دے گا، اور ان کا شرک کرنا اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد طلب کرنا اور بتوں سے مدد طلب کرنا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام کی بھرپور طریقے سے مخالفت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المناف، اے بنی زہرہ، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نہ میں تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ ناظرین محترم، اس بات پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ اس سے کئی دن بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں کوئی ایسا نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے
دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بھائی کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ وہ بولا، اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترن والے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔